السلام علیکم. اوے قاسم، اوے میری ٹانگ کو چھوڑو. اوے تم تو مجھے چاہت علی خان کے پوتے ہی لگ رہے ہو اور تم نے میری ٹانگ کو پیانو بنا لیا. یہ کیا ہوا ہے خان صاحب؟ اور مجھے گولیاں لگی ہیں اور میں کوئی بیٹنگ کے لیے پیڈ کر کے نہیں بیٹھا ہوا. اور چھوڑو اس کو اور یہ بتاؤ کیسے آئے ہو؟ دروازے سے سر. قاسم، اور سبھی دروازے سے آتے ہیں. میں نے کون سا کہا کہ تم دروازے کے نیچے سے آئے ہو؟ اور کیا کرنے آئے ہو؟ سر میں حاضر ہوا ہوں 12 کروڑ یوتھ کی نمائندگی کے لیے. اور یوتھ کی نمائندگی کے لیے؟ ایک منٹ. اور سب سے پہلے یہ یوتھ میں سے خود کو نکالو. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے تمہارا پہلا لیکچر سنا تھا تو میں ایچیسن میں پڑھتا تھا. I still remember تم صدر ایوب کے جلسے میں پاپڑ بیچا کرتے تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے پاپڑ سلے ہونے کی وجہ سے تم نے 1-2 مرتبہ پھیٹی بھی کھائی ہوئی ہے. اور تم خود کو یوتھ کہہ رہے ہو. اور جب پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہوا تھا اور تم اپنی بیل گاڑی پر لوگوں کو پاکستان لے کر آئے تھے اور زمان پارک میں جب چھوٹا سا ہوتا تھا تو ادھر تم جیسا ایک بابا آیا کرتا تھا جو گٹے کی چڑی بنا کر دیا کرتا تھا اور تمہاری شکل اس چڑی سے بہت مشابہت رکھتی ہے اور تم خود کو یوتھ کہہ رہے ہو. اور آپ تو چھوٹے سے ہیں. یہ 4.5 فٹ کی یوتھ میں نے پہلی مرتبہ دیکھی ہے. آپ یوتھ نہیں ہیں، آپ سوت ہیں جو IMF ہم سے لیتا ہے. سر میں نے اپنی ساری زندگی لیڈرشپ کی ڈیفینیشن پڑھائی ہے. آپ کی نظر میں لیڈر کون ہوتا ہے؟ اور لیڈر جو بھی ہوتا ہے لیکن تم جیسا نہیں ہوتا. اور لیڈر بہادر ہوتا ہے، غیور ہوتا ہے. یہ زرداریوں اور شریفوں کی طرح بزدل اور کریپٹ نہیں ہوتا. دیکھیں، علاج کروانے کے لیے گئے تھے لیکن ابھی تک نہیں آئے اور یہ بزدلی ہے. واہ کیا بات ہے. قاسم، اور یہ ٹوڑو چھیڑو. اور تم میرے پاس بیٹھے ہو کہ تان سین کے پاس بیٹھے ہو. یہ بار ٹوڑو کر کے تم استاد نصرت فتح علی خان کی یاد کو تازہ کر دیتے ہو. اور تمہیں نہیں پتا کہ شوکت خانم میں وہ میرے ساتھ تھا. سر میں 40 سال سے پڑھا رہا ہوں. اور کیا کالا علم پڑھا رہے ہو؟ اور میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آج مجھے اپنا سبجیکٹ تو بتاؤ اور تم کیا پڑھاتے ہو؟ سر میں لوگوں کے اندر ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہوں، بیدار کرتا ہوں اور ان کے جذبات اٹھاتا ہوں. اور یہاں بھی تو تم اٹھانے کے لیے آئے ہو. اور ہمارا کوئی MP اٹھا کر نہ لے جانا. قاسم، اب اس ملک کی تقدیر بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور نہ یہ جو کرپشن زدگان ہے، یہ شریف برادران اور وہ سندھ کا ڈاکو، وہ کیا ہے وہ زرداری، اور نہ اسٹیبلشمنٹ. دیکھو، اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. سر یہی پوچھنے تو میں حاضر ہوا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ایک تو میں ٹوڑو کر سکتا ہوں اور تم بس یہی کر سکتے ہو. اور یا زیادہ سے زیادہ تم بالٹیوں کو تھلے لگا سکتے ہو. اور سوری ٹو سے یہ میں نے بالٹی بھی بڑا برتن کہہ دیا ہے. اور تم ڈول کو تھلا لگا سکتے ہو. اور یا تم جیسے شخص نے امرودوں کا باغ ٹھیکے پہ لیا ہوتا ہے اور باغ بھی کوئی بڑا نہیں، چھوٹا سا باغ، چھوٹا سا ٹھیکیدار اور چھوٹا سا باغ، اور مرود بھی سب کیڑے والے ہوتے ہیں. اور تم جیسا شخص گاہ کو قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ سب میں سے کیڑا نکلے گا، اللہ دی قسمیں کھانے جے. اور تم کچھ نہیں کر سکتے. جس طرح تم کچھ نہیں کر سکتے اسی طرح میں بھی ممکری نہیں کر سکتا. یہ تو جنید صاحب کے اصرار پر میں عمران خان بنا ہوا ہوں، نہیں تو منہ میرا بھی روسی سا سرگا. لیکن یہ بتاؤ
کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ سر میں ٹکٹ لینے آیا ہوں. اور تمہیں میں مولا جٹ کا ٹکٹ لے دوں. اور بڑی اچھی فلم ہے, کیا سینما اسکوپ ہے یار. فواد نے کیا, حمزہ عباسی ہمارا ٹائگر ہے, اس نے بھی کیا ایکٹنگ کی ہے اس میں. اور مائرہ کے تو ڈانس کا جواب ہی نہیں ہے. وہ تم نے دیکھا ہے, ایسے 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 بھائی کیا پرفارمنس کیا. اس کی ٹکٹ لے دیتا ہوں تمہیں. کون سا شو دیکھو گے؟ رات 10 بجے والا کہ رات 1 بجے والا؟ اور تمہیں میں سرکس کا ٹکٹ لے دوں گا, اس میں وہ تمہارا زندہ سانپ کھانے والا ایٹم بھی ہو جائے گا. سر سرکس میں شیر ہوتے ہیں. اور یہ تم نے بہت خوب کہا, آج کل شیر رہ ہی سرکس میں گئے ہیں. ٹکٹ سے مراد سر میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. اور سب سے پہلے تم یہ پنجاب سے میرا صحت کارڈ بنوا کے بیماریوں سے لڑو. اور تم جیسا چھوٹے بھائی سے لڑتا ہے کہ میرا جوتا کیوں پہنا ہے. اور تم اپنی ساس سے لڑو جو تمہاری بیوی کے کام بھرتی ہے. اور یہ الیکشن لڑنا تمہارے بس کا کام نہیں ہے. اور تم الیکشن نہ لڑو, تم اس کریانے والے سے لڑو جس سے تم ادھار لیتے ہو. اور تمہیں الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ تم اس گول گپے والے سے لڑو جو تمہیں دوبارہ کھٹا نہیں دیتا. تم الیکشن نہ لڑو. سر آپ خود ہی تو کہتے ہیں پڑھی لکھی یوتھ کو آگے آنا چاہیے, سیاست میں آنا چاہیے. اور میں سر پڑھا لکھا بھی ہوں, 40 سال سے پڑھا رہا ہوں اور ٹیچر بھی ہوں. ایک منٹ. اور قاسم کٹو کٹ. اور 20 سال کی عمر میں بھی تم نے پڑھانا شروع کیا ہو تو 40 سال تم نے پڑھایا, تمہاری عمر ہو گئی 60 سال. اور یہ یوتھ کہاں سے رہ گئی ہے؟ کیسے تم یوتھ ہو گئے؟ سوری. میں آپ کو کافی دیر سے نوٹس کر رہا ہوں کہ آپ ٹشو نکالتے ہیں, اس کی 6 تہ لگاتے ہیں اور پوڑی بنا کر پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں. آپ کی جیب کو نزلہ تو نہیں ہوا؟ ویسے میں نے ہنسانے کے لیے آپ کو یہ بات کی ہے. سر مجھے ہنسی نہیں آئی. ہنسی تو مجھے تب آئے گی جب اسمبلی کی ٹکٹ دے کے آپ مجھے ٹوریں گے. اور یہ اسمبلی پہ بھی ٹکٹیں لگا دی انہوں نے. اور کیسے الیکشن لڑو گے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سر میں 214 ٹوٹل بال ہیں. سر میں نے الیکشن لڑنا ہے سر, میں نے اپنے بالوں سے ٹریکٹر نہیں کھینچنا. یہ جو سیاست ہے یہ بالوں سے ٹریکٹر کھینچنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. اسی لیے تو یہ شریف برادران کو سیاست نہیں آئی کیونکہ ان کے سر پر بال نہیں ہے. واہ سر. قاسم سر تسی تے مڑنا نہیں, میں ہی لت بدل لینا. 2 ہفتے رہ گئے ہیں میرے ٹھیک ہونے میں, کسی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ NRO جو لیا ہے یہ ریورس ہوگا. تو سر پھر بتائیں نا مجھے کس حلقے سے ٹکٹ دینے آپ. اور یہ جو آنکھوں کے نیچے ہلکے نہیں پڑ جاتے, اور تم ان دونوں حلقوں میں سے کسی ایک کا ٹکٹ لے لو. نہیں سر, مجھے آپ گلشن راوی کے حلقے کا ٹکٹ دیں. اور یہ گلشن راوی میاں اسلم اقبال کا حلقہ ہے, اور جو تمہیں میرے پاس ملاقات کروانے کے لیے لے کے آیا تم اس کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے لگے ہو. اور تمہیں نہیں پتا کہ میاں اسلم اقبال اور وہ پنجاب کا سب سے بڑا میرا ٹائگر ہے. نہیں سر, میاں اسلم اقبال صاحب کو آپ رہنے دیں, ساتھ جو ڈوگر والا حلقہ ہے وہ مجھے دے دیں. اور یار قاسم, اور میرا خیال ہے تم ڈوگروں کو جانتے نہیں ہو. اور یہ ڈوگروں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے بچے ڈاکو کے سر میں ڈانگ مار کر جان سے مار دیتے ہیں. اور تو آپ بھی مریں گا تو مینو بھی مروائیں گا. اور جتنے تم ہو اور تمہارے سر میں کسی نے مسواک مار دی تو تم نے مر جانا ہے. سر جی پلیز میری ٹکٹ فائنل کر دیں. اب تم نے ٹونو نونو کیوں نہیں کیا؟ اور تم نون لیگ کا ٹکٹ کیوں نہیں لیتے؟ اور تم نے شہباز شریف سے ملاقات کیا اور بعد میں تم نے یہ کہا کہ اس کو ملکی مسائل کا بہت احساس ہے.
बहुत परेशान है वो मुल्क के लिए। तो उसको कहो ना वो अपने कपड़े क्यों बेचता है, वो करप्शन से बनाए हुए लंदन के फ्लैट बेचे। सर मैंने नून लीग की टिकट क्या करनी है, वो तो लोग ऐसे फेंकते फिर रहे हैं जैसे पार्किंग की टिकट बंदा बाद में मुचोड़ के नहीं फेंकता। और ये छोड़ो चेरी ब्लॉसम को कासिम, ये तुमने मेरे बारे में क्या कह दिया कि मैं बहुत सिटी हूँ, बहुत हट धर्म हूँ, और तुमने सलेंटी के लिए मुझे कहाँ एड़ियाँ रगड़ते हुए देख लिया है। और ये तो तुमने अजीब ही बात कर दी है कासिम कि मैं वो फैसले भी अब करना चाहता हूँ जो क़यामत के बाद होंगे। और तुमने कहाँ ख्वाब में मुझे जन्नत की लाइनें सीधी करवाते हुए देखा है, बताओ। और बोलता क्यों नहीं है पीढ़ी रख के कुंडी खोलन वाले, और क्यों नहीं बताते, और कांजी ना रस खाना लिया, और मुझे क्यों नहीं बता रहे छोटे परादे कपड़े पाके वड्डा लगन वाले, और दरमियाने टोल मुझे क्यों नहीं बता रहे तुम, और कैसा तेरा बेवादी गोतर का मुंह है। बेवा की गुत मुख्तलिफ होती सर। और जुगत दा मजा ले नाई ना बन। जुनेद साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ नहीं बनाना, क्योंकि इमरान खान बनना बहुत मुश्किल है।